الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، فرمایا اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان خیر مانگو اور ان کے درمیان ہمیشہ سمجھوتا اور صلح کے حالات موجود کر لیا کرو. ان کو پھیلنے اور ناراض ہونے اور ایک دوسرے سے بچڑنے اور بگڑنے کی ترغیب مت دو، بلکہ موقع ماحول ایسا نہ آنے دو کہ یہ نوبت آ جائے، اور یہ کام کرو. دیکھ لو ان عیوب سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. یا ایہا الذین آمنو، اے اہل ایمان، لا یسخر قوم من قوم، کبھی ایسا نہ ہو پائے، کبھی بھی یہ غلطی نہ کر لینا کہ ایک قوم من حیث القوم کسی دوسری قوم پر مسخرہ کرے. اور مسخرہ در اصل ایک قسم کی تحقیر ہوتی ہے، کسی ایک نسل کو یا نسب کو، ایک قوم کو ایک حقارت اور ذلت کے نظر سے دیکھنے کی صورت میں یہ نوبت آتی ہے. جس طرح ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، یہ فلاں کو فلاں کو، لا، یہ کام کبھی نہ کرنا. یہ اقوام، شعوب، قبائل، یہ سب تعارف کے لیے ہیں، اور سب کا پیدا کرنے والا اور ان طائفوں اور فرقوں اور نسلوں میں تقسیم کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے. طائفہ کی جمع ہے اسے، یہ اس کو خدا نخواستہ تو یعنی گروپ اور قوموں کے حصے. کوئی ایک ایسی قوم جو نسبتاً دوسرے سے کم صلاحیتوں کے مالک ہو، جو بھی ہو، یہ تو اللہ کی شان ہے. انسان بھی معدنیات کی طرح ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، کہیں بیش بہا خزانے، کہیں کم قیمت والے، لیکن ہر ذہن ایک زمین ہے، اور ہر زمین میں ایک خزانہ دفن ہے. اور دنیا کی ہر قوم میں اللہ نے اچھی اور بری صفتیں اور عادتیں ڈال دی ہیں. کوئی قوم ایسی نہیں کہ تمام خیر کسی ایک میں جمع ہو. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اللہ کے ہاں وہ باعزت ہوگا، اور اس کو اس کی باعزتی کام آئے گا. میرے اور آپ کے یہاں دنیاوی اعتبار میں جو تقسیمات ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں بھی ہم تو کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی تحقیر، طنز اور اسی طرح کی باتیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ ہماری نسلیں، نسبیں، حیثیتیں ہمیں دنیاوی آفتوں سے، اخروی گرفتوں سے بچا سکیں گے؟ نہ کرنا. کسی بھی قوم کو نہیں چاہیے، حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے قوم پر طعن و مسخرہ کرے، تحقیری مسخرہ. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس قوم پر مسخرہ کی جاتی ہے وہ مسخرہ کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہو اللہ کے پاس، ان کی قدر و قیمت زیادہ اچھی ہو. ولا نساء من نساء، اور اسی طرح خواتین بھی ایک دوسرے میں یہ کام نہ کریں. ایسی بات نہیں ہے کہ مردوں کو اجازت نہیں اور خواتین کی مرضی، جس خاتون دوسرے کی تحقیر کرے. اور اسی طرح خواتین مرد کے اور مرد خواتین کی، یہ بھی شامل ہے اس میں، چونکہ لفظ قوم آ گئی تو اس میں سب آ جاتے ہیں.
لیکن خواتین کو بطور خاص دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ ان کے لیے اللہ کی کوئی الگ قانون نہیں ہے. یہی قانون، یہی نظام، یہی ترتیب مرد کے لیے ہیں، وہی خواتین کے لیے بھی ہے. تو خواتین کو بھی یہ کام نہیں کرنی چاہیے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، جس کی وہ تحقیر اور مسخرہ کرتی ہیں، ہو سکتے وہ ان سے بہترین ہوں. اپنے آپ کو سمجھتی ہوں گی کہ ہم تو فلانے کی بیٹیاں ہیں، فلانے کی بیوی ہیں، فلانے کی بہن ہیں، ایجوکیٹ ہیں، فلانا منصب پر ہیں، فلانا لیول پر ہیں. یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو. اور عرض کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بہترین وہی ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہو اور اس کی بنیاد صرف تقوی پر ہے. جو زیادہ متقی وہی زیادہ اچھی، چاہے مرد ہو یا عورت. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانے مت دیا کرو. یہ جو تانے دیتے رہتے ہیں ہم ایک دوسرے، انفسکم، اپنے آپ کو تانے مت دو. آپ کسی کو تانے دیں گے تو وہ بھی آپ کو اسی انداز میں یاد کر لیتا ہے، یا کوئی اور آپ کو اسی انداز میں یاد کر لیتا ہے. اس لیے ایک مقولہ ہے عربی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اوروں کے لیے قابو کر لیا کرو، کیونکہ اوروں کی بھی زبانیں ہیں اور آپ کی بھی خامیاں ہیں. خامیوں سے پردہ پوشی کرو. وہ اپنی خامی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، آپ کا کیا. خیر مانگو اور خیر کی کوشش کرو، بھلائی کی ترغیب و ترویج کرو. چھوٹی موٹی خامیاں کوتاہیاں ہر ایک میں ہیں، جیسے ہیں ان کو اس کے ساتھ رہنے دو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد مت کرو. ایسی باتوں سے کسی دوسرے کو منسوب نہ کرو کہ جو بات مناسب نہیں. سے کسی کو کہہ دینا شرابی، چور، یا اسی طرح کے الفاظ. فرمایا بئس الاسم الفسوق، بدترین نام وہ گناہ کے نام ہیں جو ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے بعد ان سے منسوب کر دیا جائے. کسی مومن کو کہہ دینا فاسق، یعنی اللہ کے نعوذ باللہ احکامات توڑنے والا. فاسق نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے. یہ تو اسلام کے بعد کسی کو اسی طرح کی باتوں سے یاد کرنا، یہ بدترین فسق ہے، بدترین گناہ ہے، نافرمانی ہے اللہ. وَمَن لَمْ يَتُبْ، جو اقوام دوسروں کی تحقیر سے، تنزیہی تحقیر سے، مسخرہ کر کے ان کو بے عزت کرنے سے نہیں کتراتے، توبہ نہیں کرتے، باز نہیں آتے، یا خواتین یا مرد جو بھی، یا ایک دوسرے کو تانا دینے سے باز نہیں آتے، دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنے سے باز نہیں آتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر یہ لوگ ظالم ہیں. جب یہ لوگ ظالم ہیں تو پھر ان کے ساتھ معاملہ بھی ظالموں جیسا ہوگا. یہ یاد رکھیے کہ ہم یہاں جو کچھ ہیں، جیسے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، یہی ہمارے اعمال ہیں، یہی ذخیرہ ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں انہی کا حساب دینا ہوتا ہے. تو پھر ایسے لوگ ظالم ہیں. اور ظلم در حقیقت ایک تاریکی ہوتی ہے جو قیامت کے دن اپنے متعلقہ آدمی کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے اور اس کو جنت کی روشن رستوں سے محروم کر دیتا ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اس بات کا احساس اور خیال رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. جیسے کہ عرض کیا تھا، یہ اصول ہیں طریقے حیات کے لیے، اپنے آپ کو معاشرے کے شریف اور محترم انسان بنانے کے لیے. جو بھی یہ عادتیں چھوڑ دے گا وہ محترم ہوگا، چاہے اس طرح کا انسان ہو. اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ